یعنی سوچنے والی بات ہے کہ 8ویں صدی کا ایک عام سا کپڑے کا تاجر جو منڈیوں میں عمدہ ریشم بیچتا ہو، وہ اچانک ایک ایسی قانونی ایمپائر کی بنیاد رکھ دے جسے آج دنیا کے 45% مسلمان مانتے ہیں۔ ہاں، یہ واقعی حیران کن ہے، اور آج کے اس گہرے تجزیے میں ہم اسی سفر کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بالکل، اور ہم بات کر رہے ہیں امام ابو حنیفہ کی، ایک عام کاروباری شخص سے اسلامی قانون کے سب سے عظیم مفکر بننے کا ان کا سفر انتہائی دمدار اور دلچسپ ہے۔ صحیح کہا آپ نے، اور یہ سفر نہ صرف قانون کی کتابوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان کی ابتدائی زندگی اور جو ان کا کاروباری پس منظر تھا، وہی اصل میں ان کی اس گہری قانونی سوچ کی بنیاد بنا۔ جب میں ان دستاویزات کو پڑھ رہی تھی تو ایک حوالہ بڑا عجیب لگا کہ 699 CE میں کوفہ میں پیدا ہونے والے ابو حنیفہ شروع میں خزاز یعنی ریشم کا کاروبار کرتے تھے۔ ریشم کا کاروبار، جی بالکل، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ 19 سال کی عمر تک انہوں نے مذہبی تعلیم کو اتنا سنجیدگی سے لیا ہی نہیں تھا۔ مطلب یہ تو بالکل ایسی مثال ہوئی نا جیسے آج کوئی کامیاب ٹیک انٹرپرینور اچانک اپنا رستہ بدل کر سپریم کورٹ کا ٹاپ جج بن جائے۔ آخر ریشم کی دکان سے قانون سازی تک کا راستہ بنا کیسے؟ دیکھیں، اصل میں ان کا کاروبار ہی ان کی قانونی سوچ کا سب سے بڑا استاد تھا۔ اب سوچئے، جب ایک تاجر روزانہ مارکیٹ میں پیچیدہ کانٹریکٹس کرتا ہے یا ڈیفیکٹو ریشم کے مسائل پر بحث کرتا ہے تو اسے عملی طور پر انصاف اور لاجک کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، یعنی وہ پریکٹیکل مسائل حل کر رہے تھے روزانہ۔ بالکل صحیح۔ کاروبار میں نقصان سے بچنے کے لیے جو لوپ ہولز اور فیئرنس کو بیلنس کرنا پڑتا ہے، اسی تجربے نے ان کے اندر ایک عملی اور منطقی سوچ پیدا کی تھی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ سماج کے مسائل صرف تھیوری سے حل نہیں ہوتے، مطابق دیکھنا پڑتا ہے۔ یعنی مارکیٹ کے انہی پریکٹیکل تجربات نے قانون سازی میں ایک مکمل نیا نظام کھڑا کر دیا۔ ہاں، اور یہی ان کی سب سے بڑی اسلامی خدمت تھی۔ انہوں نے حنیفی فقہ کی بنیاد رکھی۔ صحیح، اور جب میں ان کے پیش کردہ قیاس کے کانسیپٹ کو دیکھ رہی تھی تو مجھے لگا کہ یہ تو بالکل آج کے ماڈرن لیگل پریسیڈنٹس جیسا ہے، یعنی پچھلے قانونی فیصلوں کی لاجک کو بنیاد بنا کر نئے مسائل حل کرنا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ قیاس کا عمل لیگل پریسیڈنٹس کی طرح ہی کام کرتا ہے۔ انہوں نے سکھایا کہ نئے پیچیدہ مسائل کو سلجھانے کے لیے پرانے اصولوں کو عقل اور دلیل کی بنیاد پر اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کیا اس منطقی سوچ کی اس وقت مخالفت نہیں ہوئی؟ کیونکہ نئے آئیڈیاز تو ہمیشہ ریزسٹنس فیس کرتے ہیں نا۔ بہت زیادہ مخالفت ہوئی۔ کچھ دبے ہوئے طبقوں کا ماننا تھا کہ مذہب میں عقل اور لاجک کی کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ان کے نظام میں ایک اور بڑا اہم کانسیپٹ تھا جسے استحسان کہتے ہیں، یعنی جورسٹک ڈسکریشن۔ استحسان، اچھا، اسے تھوڑا اور آسان لفظوں میں سمجھائیں تو یہ پریکٹیکلی کام کیسے کرتا ہے؟ فرض کریں کہ ایک اسٹرکٹ قانونی اصول لاگو کرنے سے کسی عام آدمی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے یا فیصلہ حقیقت میں ناقابل عمل ہے، تو پھر رول کو تھوڑا بائی پاس کرنا پڑے گا۔ ہاں، ایسی صورت میں استحسان ایک جج کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ اسٹرکٹ رول کے بجائے ایک بہتر اور انصاف پر مبنی پریکٹیکل ایکسیپشن چن سکے۔ ان کی کتاب الفقہ الاکبر میں بھی اسی منطقی سوچ کو عقائد پر اپلائی کیا گیا ہے۔ المنصور نے جب انہیں چیف جج بننے کی پیشکش کی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، اور جب کیلف نے غصے میں آ کر انہیں جھوٹا کہا تو وہاں بھی امام ابو حنیفہ نے گھبرانے کے بجائے ایک لاجواب منطقی ٹریپ کا استعمال کیا۔ ہاں، میں پڑھ رہی تھی، انہوں نے جواب دیا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو ایک جھوٹے کو جج کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ صحیح، اور یہ ڈکٹیٹرشپ کے سامنے عقل اور ہمت کی آخری حد تھی۔ انہیں معلوم تھا اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ ظاہر طاقتور لوگوں کو ایسی منطق پسند نہیں آتی، نتیجتاً انہیں قید میں ڈال کر اذیت دی گئی، جہاں 767 CE میں ان کی وفات ہوئی۔ لیکن ان کے جنازے میں 50,000 لوگ شامل ہوئے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی آواز مال کے حساب سے کتنی ڈیپ اور دمدار ہو چکی تھی۔ بالکل، ایک ریشم کے تاجر کی آواز واقعی بہت دمدار تھی۔ یہ واقعہ قانونی علم سے بھی بڑا سبق دیتا ہے۔ انہوں نے آنے والی نسلوں کو پریکٹیکلی سکھایا کہ انصاف پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ایسی آواز تھی جسے قید خانے کی دیواریں بھی خاموش نہ کر سکیں۔ بالکل، اصولوں کی خاطر
حق پر قائم رہنا ہی ان کی اصل میراث ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا کردار کتنا عظیم تھا۔ اس مطالعے سے سب سے اہم سبق یہی نکلتا ہے کہ تنقیدی سوچ یعنی کریٹیکل تھنکنگ اور انصاف کے لیے ڈٹ جانا ایک ایسی میراث ہے جو صدیوں تک زندہ رہتی ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ کوفہ کی ریشم کی مارکیٹ سے لے کر قید خانے تک ان کی منطق کبھی ڈگمگائی نہیں۔ اب آخر میں یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہمارے سننے والوں کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ اگر امام ابو حنیفہ کا بنایا ہوا یہ قیاس اور عملی منطق کا نظام آج کے دور میں موجود ہوتا تو وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور گلوبل کرپٹو فائنانس جیسے انتہائی پیچیدہ مسائل کا حل کیسے نکالتا؟ آج کی اس تیزی سے بدلتی دنیا میں اس عظیم مفکر کی منطقی سوچ شاید پہلے سے بھی زیادہ ضروری ہے۔